ویسے تم نے ان کنوؤں کا کرنا کیا ہے؟ شفا نے علی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ وہ سامنے زیر تعمیر عمارت نظر آ رہی ہے؟ ہاں، وہاں جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو دینے ہیں، وہ بھی مفت۔ تو یہ تم اپنے پیسوں سے بھی خرید کر دے سکتے تھے، چوری کرنا ضروری تھا؟ اصل میں یہ بلڈنگ انہی انکل کی ہے جن کے گھر سے ہم یہ کنو چوری کر کے لائے ہیں۔ ان کنجوس انسان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ایک اور گھر تعمیر کروا لیں، لیکن اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے یہاں کام کرنے والے مزدوروں کو کم از کم ایک وقت کا کھانا ہی دے دیں۔ اوپر سے یہ انکل اپنے یہاں کام کرنے والوں سے بہت حقارت سے پیش آتے ہیں۔ ان کو اتنی سزا تو ملنی ہی چاہیے نا۔ علی کہتا ہوا اس عمارت سے کام کرتے ہوئے مزدوروں کے پاس گیا۔ آ جاؤ بھائی لوگ، تمہارے مالک نے اپنے باغ سے تازہ تازہ کنو بھجوائے ہیں تم سب کے لیے۔ علی نے ان سب کو کہا تو سب جلدی جلدی وہاں آنے لگے۔ ان مزدوروں میں بچے، بوڑھے اور جوان سب شامل تھے۔ ارے انکل، کیا حال ہے؟ علی نے ایک بوڑھے مزدور کو دیکھتے ہوئے کہا جو شاید افغانی تھا۔ میں بالکل ٹھیک، یہ لے انکل، کنو کھائیں۔ علی نے کنو ان کی طرف بڑھائے اور خود وہیں سڑک پر بیٹھ گیا۔ انکل بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے انکل، آج کل بڑے چمکے دمکتے لگ رہے ہیں، کہیں دوسری شادی کا ارادہ تو نہیں؟ علی نے انہیں چھیڑا تو وہ جھمک گئے۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، انکل نے کہا۔ انکل بلشنگ؟ ہاں، کچھ تو ہے۔ علی نے انہیں مزید چھیڑا۔ ہٹ! وہ ہنستے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ ہاں بھاگ لیں، لیکن ہم بھی پتہ لگا لیں گے، علی نے کہا، پھر ایک چھوٹے بچے کی جانب میں توجہ ہوا جو وہیں کام کر رہا تھا۔ اوے چھوٹو، کیا ہوا، کنو ختم؟ اس نے پوچھا تو بچے نے سر ہلایا۔ ابے تو اور لینا۔ علی نے ٹوکرے میں سے 4 کنو اس کے حوالے کیے۔ شفا ایک سائڈ پر کھڑی خاموشی سے علی کو دیکھ رہی تھی اور بس دیکھے ہی جا رہی تھی۔ کہاں سے آیا تھا وہ؟ شاید اللہ نے اسے اسی لیے بنایا تھا۔ وہ ہنستے کھیلتے سب کے مسئلے حل کر جاتا تھا اور کوئی کریڈٹ بھی نہیں لیتا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہو۔ جیسے اس نے مذاق میں حیدر اور ماریہ کے ذریعے حریم کو آذر کی یادوں سے باہر کھینچ لیا تھا، جیسے اس نے ہنستے کھیلتے شفا کے چاچو اور اس کی خالہ کی شادی کروا دی، جیسے اس نے لوری گاتے ہوئے ارسلان کو سارے کا سارا سوپ پلا دیا جو کہ اس کے لیے پینا بہت ضروری تھا، جیسے اس نے ان کام کرتے مزدوروں کو اپنے ساتھ ہنسنے کھیلنے میں لگا دیا تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا؟ کیوں ہر وقت ہنستا رہتا تھا؟ کیا اسے کبھی کوئی غم چھو کر بھی نہیں گزرا؟ یا وہ اپنے دکھ کسی پر عیا نہیں کرنا چاہتا تھا؟ کس مٹی سے بنا تھا وہ؟ شفا ابھی تک اسی کو دیکھ رہی تھی، دل میں کہیں نرم نرم سی میٹھی سی خوشی سر اٹھا رہی تھی۔ کسی مزدور نے پنجابی گانا دانے پہ دانا گانا شروع کیا تو باقی مزدور بچوں نے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ اوئے ہوئے، زبردست! علی نے سیٹی بجائی۔ جب سیٹی سے بھی دل نہ بھرا تو ان بچوں کے ساتھ خود بھی بھنگڑے ڈالنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر باقی مزدور بھی وہاں آ کر ناچنے لگے۔ پاس سے گزرتے لوگ رک کر اس منظر کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ شفا مسکراتے ہوئے علی کو ان سب کے ساتھ بھنگڑے ڈالتا ہوا دیکھ رہی تھی اور بس دیکھتی ہی جا رہی تھی، اور اسی دیکھنے میں اس حد تک گم ہو گئی تھی کہ آس پاس کا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ میرا نصیب ہے وہ سامنے، کیوں ہو رہی ہیں حیرانیاں؟ تیرتے خواب سارے ساحل پر آ جائیں، سپیوں میں چھپا جو وہ ہمیں مل جائے۔ کیسے کروں بیاں کیا چاہیے، چھوٹے سے دل کو سب چاہیے۔ 1 ماہ بعد۔ تم دونوں کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، آفاق فاروقی صاحب کی گرج دار آواز گھر میں گونج رہی تھی۔ نہیں بابا، ایسا نہ کریں، ہمیں گھر سے نہ نکالیں، 10 سالہ ہانیہ نے التجا کی۔ یہ تو چوری کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا آفاق، میں کہہ رہی ہوں اگر آج تم نے ان دونوں کو گھر سے نہیں نکالا نا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا ان چوروں کے ساتھ۔ آفاق صاحب کی بیگم چلائی۔ ہم چور نہیں ہیں، بلکہ تم چور ہو اور میری ماں کی قاتلہ بھی، عمر نے تیز آواز میں کہا تو آفاق صاحب کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ بدتمیز، زبان چلاتا ہے، نکل جا میرے گھر سے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے گھر میں رہنے کا،
وہ 12 برس کا بچہ اس وقت اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ نکلو۔ آفاق صاحب نے ایک ہاتھ سے عمر کا بازو پکڑا اور دوسرے سے ہانیہ کا، پھر دونوں کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے دروازے سے باہر لے آئے۔ آج کے بعد اپنی شکل نہ دکھانا مجھے، انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے زور سے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ بھائی، ہانیہ روتے ہوئے عمر سے لپٹ گئی۔ ہانیہ، وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی خواب ہی دیکھ رہا تھا۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھا اور تیار ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر تیار ہونے کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ جس روز وہ خواب میں ماضی کو دیکھتا تھا اس روز اس کا موڈ سخت خراب ہوتا تھا۔ اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگتا تھا۔ ابھی بھی جب وہ باہر آیا تو سامیہ نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا ہوا تھا۔ عمر کو مزید غصہ چڑھا۔ وہ کچن میں آیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کی سخت آواز پر سامیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے منع کیا ہے نا تمہیں، مت کیا کرو یہ سب۔ نہیں عادت ہے مجھے ان سب کی۔ پر میں یہ سب کیوں نہ کروں؟ میں بیوی ہوں تمہاری۔ عمر کے سر پر لگی اور تلوے پر بجھی۔ بات سنو، تم کوئی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ گی اس دن طلاق دے دوں گا تمہیں۔ عمر غصے سے کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اداس سی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ عمر کے رویے کی وجہ جاننے سے وہ قاصر تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس حد تک بدل لیا تھا کہ کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ ہی 1 ماہ پرانی سامیہ ہے۔ پھر عمر کو اس کی یہ تبدیلی نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو چکا تھا لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اچانک ہی اس کے اندر پرانی والی سامی نے انگڑائی لی۔ یار، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں تم ایک انسان کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہی ہو؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام تو آگ لگانا، فساد پھیلانا، پھڈے ڈلوانا ہے۔ اٹھو سامیہ اور پھر سے پہلی کی طرح بن جاؤ۔ صرف اپنا سوچو، بھاڑ میں ڈالو اس عمر کو۔ وہ اٹھی اور ٹیبل پر پڑا ناشتہ گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ نہیں کھاتا تو نہ کھائے، میں کیوں اس کے لیے بھوکی رہوں؟ اس نے کہا اور مزے سے ناشتہ کرنے لگی۔ آج پورے 1 ماہ بعد اس نے دل سے اور سکون سے ناشتہ کیا تھا۔ وہ آفس کے لیے بالکل تیار تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی گھڑی اٹھا کر کلائی میں باندھنے لگا۔ اس کی تیاری مکمل ہو چکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو کوئی انجانا نمبر تھا۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو، کون؟ ہیلو، حنان بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے آتی نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ جی، میں حنان ہوں، آپ کون؟ میں ماریہ۔ کون ماریہ؟ اس کی بے کنگی پر ماریہ خون کی گوند بھر کر رہ گئی۔ وہی جو کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، روما بھابھی کی نند۔ اس کا تعارف سن کر حنان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ تم کیسے ہو؟ میں نے پوچھا ہے کہ میرا نمبر کہاں سے ملا؟ حنان، مجھے روما بھابھی نے دیا تھا۔ کیوں کال کی ہے؟ حنان کے خشک لہجے نے اس کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ ایسے ہی، بس تمہارا حال احوال پوچھنے کے لیے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آر یو میڈ؟ تم نے صبح کے 8 بجے مجھ سے حال احوال پوچھنے کے لیے کال کی ہے؟ جتنے سخت لہجے میں اس نے کہا تھا، توہین کے احساس سے ماریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ حنان، میں کیا کروں؟ میرا دل کر رہا تھا تم سے بات کرنے کو، اس لیے وقت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اس کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ وہ لڑکی کسی دن اسے بدنام کر کے ہی چھوڑے گی۔ لسن، میرا اور تمہارا ایسا کوئی تعلق نہیں جس کے تحت تم مجھے کسی بھی وقت کال کر لو، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تمہارا دل چاہ رہا تھا۔ آئندہ مجھے بنا کسی کام کے فون مت کرنا ورنہ میں تمہیں بلاک کر دوں گا۔ حنان نے بے تاثر لہجے میں کہنے کے بعد کال کاٹ دی۔ مارے غصے اس کی سانسیں تک پھول رہی تھیں۔ بھائی، اس کی 15 سالہ چھوٹی بہن ہمنا کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں کہو، آپ ناشتہ نہیں کریں گے کیا؟ ہاں، بس آ ہی رہا تھا۔ اچھا سنیں بھائی، آج رات کے کھانے پر زوبی اور سوبی بھی آ رہی ہیں، تو آپ ذرا جلدی آئیے گا۔ ہمنا نے کہا تو یکدم ہی اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔
میں پوری کوشش کروں گا کہ جلدی آ جاؤں۔ زوبیا اس کی بڑی بہن تھی اور صوبیا اس کی جڑوا بہن تھی۔ دونوں ہی خیر سے اپنے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ ان کی آمد پر وہ ہمیشہ ایسے ہی خوش ہوا کرتا تھا۔ دوسری طرف ماریا اپنے موبائل کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تعلق ہے نہیں تو کیا ہوا، میں بنا لوں گی، اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ پورا دن آفس میں اس کا دل کسی کام میں نہیں لگا تھا۔ بالآخر جیسے تیسے وقت گزرا اور گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ وہ پارکنگ میں آیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارے راستے اسے صرف سامیہ کی ہی فکر ہوتی رہی۔ آخر میں کیوں اس کے سامنے اتنا روڈ ہو جاتا ہوں؟ فضول میں غصہ آ جاتا ہے مجھے۔ اس بیچاری کا کیا قصور؟ عمر نے خود کو احتساب کیا تو ہر طرف سے اپنا آپ ہی قصوروار نظر آیا۔ پچھلے 1 ماہ سے اس کا یہی حال تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سامیہ نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ وہ بنا کہے اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ اس کے لیے ناشتہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی تیار ہوتا۔ گھر آتا تو وہ اس خاموشی سے اس کے لیے کھانا لگا دیتی۔ اس کے روز آفس جانے کے لیے کپڑے استری کر کے اس کی الماری میں ہوتے۔ وہ پچھلے 14 سال سے اپنے ہر کام خود سے کرنے کا عادی تھا۔ اسے اس بات کی عادت نہیں تھی کہ کوئی اس کا خیال رکھے۔ وہ اس توجہ کا عادی نہیں تھا۔ وہ چڑچڑا ہونے لگا تھا اور اسے خود بھی نہیں پتا چلتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر یہ غصہ سامیہ پر نکلتا اور وہ سر جھکائے چپ چاپ سنتی رہتی۔ کہیں میں اس کا عادی تو نہیں ہو رہا، اس نے سوچا۔ اسے نہیں یاد کہ پچھلے 1 ماہ میں اس نے اپنا کوئی بھی کام خود سے کیا ہو۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ سامیہ جو کبھی بھی دوپٹہ نہیں لیتی تھی، اب وہ اس کے ہر سوٹ کا حصہ ہوتا تھا۔ اب وہ بنا پوچھے گھر کا دروازہ نہیں کھولتی تھی، پھر نکلتے ہوئے سر ڈھانپ کر جاتی تھی۔ یہ سب وہ کس کے لیے کر رہی تھی؟ کیا عاصم غفور کے خوف سے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ عاصم کے ساتھ وہی ہوا تھا جو اس نے سوچا تھا۔ اس کے لیڈر نے اسے پارٹی سے نکال دیا تھا۔ پارٹی سے نکلتے ہی پولیس والوں نے اس پر مختلف کیس کھول دیے۔ مجبوراً اسے کیس واپس لینا پڑا اور اب تو وہ ویسے بھی پولیس والوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ مجھے سامیہ سے کس بات پر چڑ تھی؟ صرف اس بات کی نا کہ اسے اوڑھنے پہننے کی تمیز نہیں ہے، لیکن اب تو اس نے اپنے آپ کو بدل ہی لیا ہے۔ مجھے اس سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں گھر جا کر اسے سوری کہہ دوں گا۔ عمر نے دل ہی دل میں ارادہ کیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے جا کر کپڑے چینج کیے۔ پھر باہر آیا تو دیکھا وہ کچن میں تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر ٹیبل کی کرسی کی سیٹ کر بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں بریانی کی ایک پلیٹ تھی اور دوسرے میں کوک کا گلاس تھا۔ وہ عمر کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹی وی کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا اور پلیٹ سے چمچ بھر بھر کے منہ میں ڈالنے لگی۔ عمر ہکا بکا رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سخت غصے سے اٹھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے سر پہ کھڑے ہو کر اس نے پوچھا۔ اس نے ٹی وی کا والیوم کم کیا اور سنجیدگی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ جتنے اطمینان سے اس نے پوچھا تھا، عمر کو تو آگ ہی لگ گئی۔ میں آفس سے تھک کر گھر آیا ہوں اور بجائے مجھے کھانا دینے کے تم یہاں خود ڈرامے لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ تمہیں بھی کھانا کھانا تھا؟ اس نے آنکھیں پٹپٹائے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ آج وہ عمر کو زج کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تو میں کیا بھوکا رہوں گا؟ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ دیکھو، میں تمہارا کھانا لگا دیتی، لیکن کیا کروں، صبح تمہیں نے تو کہا تھا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہیں ان سب کی عادت جو نہیں ہے اور بہت جلد تم مجھے چھوڑ دو گے۔ عمر شرمندہ ہوا۔ وہ معذرت کرنا چاہتا تھا، لیکن سالمہ کی فل سپیڈ سے چلتی زبان نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے بھی سوچا کہ جب میں نے اور تم نے ساتھ رہنا ہی نہیں تو میں یہ سب کر کے اپنا وقت کیوں برباد کروں، اس لیے میں نے تمہارا کھانا فریج میں ہی رکھا رہنے دیا۔ دل چاہے تو نکال کر گرم کر لینا اور کھا لینا۔ کھانا پکانے کی بھی کیا ضرورت تھی، وہ بھی نہ پکاتی، میں خود بنا لیتا۔ اسے پھر سے تب چڑھی تو اس نے سامیہ کو شرمندہ کرنا چاہا۔ او ہاں، صحیح کہہ رہے ہو، ایک کام کرو، وہ کھانا جو میں نے تمہارے لیے پیک کر کے فریج میں رکھا تھا اسے نہ نکالو، میں کل دوپہر کے کھانے میں کھا لوں گی۔ اور رہی تمہاری بات تو تم تو ایسا کرو، اپنے لیے خود سے کچھ پکا لو۔ تھوڑی دیر پہلے جو نرم گوشہ سامیہ کے لیے اس کے دل میں پیدا ہوا تھا، اس پر لعنت بھیجتا وہ پیر پٹکتے ہوئے کچن میں چلا گیا، جبکہ سامیہ مزے سے بیٹھی ہنستی رہی۔ ارسلان کے گھر میں اس وقت ویسی ہی گہما گہمی تھی جیسے شادی والے گھروں میں نظر آتی ہے۔
حنان، عمر اور حمزہ سامان سیٹ کرنے سے لے کر لاؤنج کی سجاوٹ کا کام دیکھ رہے تھے۔ منگنی کا چھوٹا سا فنکشن تھا جو گھر میں ہی رکھا گیا تھا۔ ویسے تو ہمیشہ لڑکے والے لڑکی کے گھر رسم کرنے جاتے ہیں، مگر یہاں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی تھی۔ وہ اس لیے کہ اس کے دو وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ ثنا کے گھر پر فنکشن کرنے کی جگہ نہیں تھی، اور اگر فنکشن ہو بھی جاتا تو سارا سیٹ اپ چھت پر کرنا پڑتا، اور ارسلان اس وقت سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا، اور یہی دوسری وجہ تھی۔ منگنی کا فنکشن ہال میں اس لیے نہیں کیا گیا کہ بمشکل 50 افراد ہی مدعو تھے، اور 50 افراد کے لیے ہال بک کروانا سراسر بے وقوفی تھی۔ سو طے یہ پایا کہ فنکشن ارسلان کے گھر ہوگا، اور دلہن صاحب پارلر سے تیار ہو کے ڈائریکٹ یہیں آئیں گے۔ اب کیونکہ فنکشن یہی تھا، لہٰذا لڑکیوں کا ڈیرا بھی یہیں پر ہی تھا۔ حریم نہا کر ابھی پہنچی تھی۔ لان میں قدم رکھتے ہی اس کا پہلا ٹاکرا علی سے ہوا۔ اسے دیکھتے ہی حریم نے نہایت ہی برا سا منہ بنایا تھا۔ یہ تمہاری شکل ہی ایسی ہے، یا پھر مجھے دیکھ کر خاص طور پر ہو جاتی ہے؟ مجھے تم سے بات کر کے اپنا موڈ نہیں خراب کرنا۔ یہ بتاؤ کہ حمزہ کہاں ہے؟ حمزہ اندر ہی ہے، لاؤنج میں، اس نے شرافت سے جواب دیا۔ تو پھر اس کی گاڑی گھر پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس کی گاڑی تو تمہارا شوہر لے کے گیا ہے۔ وہ کیوں لے کر گیا ہے؟ ماریا کو لینے گیا ہے، وہ بھی تو فنکشن اٹینڈ کرے گی نا۔ تو اسے حیدر کیوں لینے گیا ہے؟ خود نہیں آ سکتی تھی کیا؟ حریم نے غصے سے پوچھا تو علی نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا تمہارے لیے ایک مشورہ ہے۔ اس نے سنجیدگی کی انتہا کر دی۔ کیسا مشورہ؟ حیدر پر ذرا نظر رکھا کرو، اس کی حرکتیں درست نظر نہیں آ رہی مجھے۔ اس وقت ملک کے مایہ ناز اداکار یہاں موجود ہوتے تو یقیناً اس کی اداکاری پر اس کا منہ چوم لیتے۔ مطلب کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ بھائی اگر تم خود نہیں سمجھنا چاہتی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ علی کندھے چکاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اندر آ کر علی نے زوردار قہقہ لگایا کہ سب حیران ہو گئے۔ کیا دورے پڑ رہے ہیں بھائی؟ ارسلان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تو نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری طرف حریم پریشان سی کھڑی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی حیدر کہ تم اتنی جلدی بدل جاؤ گے، اس نے دل میں سوچا، جبکہ صبح سے پھولوں کی دکان پر خوار ہوتے حیدر کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ علی نے اس کے لیے کیسا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ حریم لاؤنج میں بیٹھی سلاد کی ٹرے سے جا رہی تھی۔ عمر اور حنان بھی تیار ہو کر وہیں آ گئے تھے۔ سامیہ ان دونوں کے لیے جوس بنا رہی تھی۔ میرا جوس کدھر ہے؟ علی نے پوچھا۔ تم نے کون سا پہاڑ توڑے ہیں جو جوس چاہیے؟ حنان نے پوچھا۔ پورے 12 لیول کلیئر کیے ہیں میں نے کینڈی کرش کے، انگلیاں تھک گئی ہیں میری، اور تم پوچھتے ہو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ علی نے صدماتی کیفیت سے کہا۔ ہو گیا؟ عمر نے بیزاری سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں ہوا، پہلے اپنی بیوی سے کہو میرے لیے جوس بنائے۔ کوئی جوس نہیں مل رہا تجھے، منہ بند کر کے بیٹھا رہ، حمزہ نے حریم کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ سب مل کر ایک معصوم بچے پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہائے، میں کہاں جاؤں؟ علی نے دکھ سے کہا۔ اور عمر، لان میں کرسیاں لگوا دی ہیں نا؟ حمزہ نے سلاد کی پلیٹ سے بیک وقت 3-4 کھیرے اٹھاتے ہوئے عمر سے پوچھا۔ ہاں، سب کام ہو گیا۔ یہ بتا، ارسلان تیار نہیں ہوا اب تک؟ عمر نے جواب دیا۔ نہ بھائی، وہ تو ابھی تک نہا ہی رہا ہے۔ اب کہ حمزہ نے 2-3 گاجریں اٹھائی تو حریم نے زور سے اس کے ہاتھ پر مارا۔ آہ، کیا ہوا؟ وہ چیخا۔ میں نے اتنی محنت سے ٹرے سجائی ہے، اور حمزہ تم نے ساری خراب کر دی۔ تو ٹرے سجانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انسان نے کھانا ہی تو ہے، اور کون دیکھے گا یہ سجی ہوئی ہے یا نہیں؟ بیکار باتیں نہ کرو حمزہ، تمہیں سلاد چاہیے تو یہاں سے لے لو، لیکن ٹرے خراب نہ کرو۔ حیدر تم، حمزہ نے جواب دینے کے بجائے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو حریم نے بھی وہیں دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اتنی دیر میں حمزہ نے ساری ٹرے بگاڑ دی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ حمزہ! وہ چیخی۔ تم بہت بدتمیز ہو، وہ غصے سے بولی۔ لاؤ دو، میں سجا دیتی ہوں یہ۔ کافی دیر سے خاموشی سے بیٹھی روشنا نے کہا۔ واہ روشن آرا، اب حمزہ کے بگڑے ہوئے کام تم سنوارو گی؟ علی نے جتنی معصومیت سے پوچھا تھا، وہاں بیٹھے ہر شخص نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، اور اگر حمزہ یہاں ہوتا تو یقیناً اسے گلے لگا دیتا۔ فضول بکواس نہ کیا کرو ہر وقت، روشنا نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ اس میں کیا فضول تھا؟ میں نے تو… وہ کچھ بولنا چاہتا تھا کہ عمر نے اس کی بات کاٹی۔ اچھا بس، ہر وقت دوسروں کو تنگ نہ کیا کرو۔
عمر نے اسے ڈانٹا۔ تو پھر کیا کیا کروں؟ اسے ڈانٹ نکال دے۔ کسی دن تو ان سب کے ہاتھوں قتل ہوگا، دیکھنا۔ حمزہ پھر سے نمودار ہوا۔ میرا تو پتہ نہیں، لیکن تو ضرور اپنی بہن کے ہاتھوں قتل ہوگا، علی نے جواب دیا۔ اسی وقت لاؤنج کے دروازے سے حیدر داخل ہوا۔ وہ اپنے گھر سے تیار ہو کر آیا تھا۔ تو لے آیا ماریا کو؟ علی نے شرارت سے پوچھا تو حیدر نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کیوں لینے جاؤں گا ماریا کو؟ اس نے پوچھا۔ تو گیا تو تھا نا اس کو پک کرنے۔ علی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اسے کچھ سمجھانا چاہا اور وہ سمجھ گیا، لیکن حیدر اتنا پاگل نہیں تھا کہ اس وقت وہ علی کی بات کی تصدیق کر کے اپنے سالے کے ہاتھوں قتل ہوتا۔ لہٰذا نارمل انداز میں اس نے کہا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میں کیوں لینے جاؤں گا اس کو؟ میں تو صبح سے پھولوں کی دکان پر خوار ہو رہا ہوں، شام میں گھر آ کر سو گیا تھا اور پھر تیار ہو کر یہاں آ گیا۔ وہ کہتے ہوئے نان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کی بات سن کر جہاں حریم کے دل سے منو بوجھ اترا تھا، وہیں اس نے علی کو سخت کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا، جو پوری ڈٹائی سے بیٹھا ہنس رہا تھا۔ ابھی یہ ارسلان کدھر ہے؟ حیدر کو ارسلان کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ تیار ہو رہا ہے، عمر نے جواب دیا۔ وہ سب ہی اپنے اپنے گھروں سے جا کر تیار ہو آئے تھے، سوائے علی کے، کیونکہ وہ عین وقت پر تیار ہونے جاتا تھا۔ عجیب آدمی ہے یار، اس کی منگنی پر ہم سب کام میں لگے ہیں اور اس نے پورا دن سوتے ہوئے گزار دیا اور اب تیار ہو رہا ہے۔ حیدر کو افسوس ہوا تھا، میں نے تیرے نکاح پر کتنا کام کیا تھا، بھول گیا؟ اب اگر تجھے کرنا پڑ گیا تو کون سی آفت آ گئی؟ ارسلان تیار ہو کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ لڑکیاں وہاں سے جا چکی تھیں، اب وہ ہی لوگ بچے تھے۔ لو بھائی، لنگڑا دھولا تیار ہے، علی نے ہانک لگائی۔ تو چپ کر جا، ارسلان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر میں ثنا بھی پارلر سے آ گئی۔ ارسلان نے بہت کوشش کی اسے دیکھنے کی، لیکن لڑکیوں نے اسے دیکھنے ہی نہیں دیا اور پیچھے کے دروازے سے اس کا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ کر کمرے میں لے گئیں۔ تھوڑی دیر میں مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو گئی تھی۔ منگنی کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ ارسلان اور ثنا ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ آج ان کا دن تھا، ہر کوئی ان کی تصویریں لینے میں مصروف تھا۔ مہمان ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کے گلاس لیے مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں بلو کلر کی میکسی میں وہ اپنے سے دور کھڑے حنان کو دیکھ رہی تھی، جو علی اور حمزہ کے ساتھ کھڑا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ آج تمام دوستوں نے بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس پر تو خوب جچ رہی تھی۔ صبح جس انداز میں اس نے ماریا سے بات کی تھی، اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا، لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ اس کو راضی کر کے رہے گی۔ کیا سوچ رہی ہو ماریا؟ حیدر نے اس کے برابر کھڑے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ تم حنان کو بھول جاؤ۔ کیا؟ ماریا نے ساکت ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پر کیوں حیدر؟ تم نے تو کہا تھا تم میری مدد کرو گے۔ ماریا، سمجھنے کی کوشش کرو، حنان کوئی کھلونا نہیں ہے جسے حاصل کرنے میں تمہاری مدد کروں۔ وہ جیتا جاگتا انسان ہے اور حقیقت یہی ہے کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تم اسے چھوڑ دو، تمہیں اس سے زیادہ اچھا انسان مل جائے گا۔ حیدر نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا نا؟ اس نے آنسو کو پیتے ہوئے پوچھا۔ حیدر کو افسوس ہوا۔ وہ میرا دوست ہے اور میں اس کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اسے تمہارے ٹائپ کی لڑکیاں نہیں پسند آتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بری لڑکی ہو۔ تم بہت اچھی ہو، کبھی خود کو برا نہ سمجھنا۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا اسے۔ ماریا نے بس مسکرانے پر اتفاق کیا تھا۔ دور کھڑی اریم نے آگ برستی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے کرتے کی آستین فولڈ کر رہا تھا، کالی شلوار قمیض اس پر خوب جچ رہی تھی۔ دور سے دیکھنے پر وہ کوئی شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ آستین فولڈ کر کے وہ کمر پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، نگاہیں سامنے کو تلاش کر رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ ابھی وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ کوئی انجانا نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، عمر بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی میں عمر ہی ہوں، آپ کون؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ گھر میں کافی شور ہو رہا تھا، لہٰذا وہ فون کان سے لگائے باہر آ گیا۔ اوہ، تو تم وہی ہو نا، سامیہ کے شوہر؟ اس نے کہکا لگاتے ہوئے پوچھا۔ پر تم ہو کون؟ اس نے اسی سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کیس واپس لے لیا تو اس کا مطلب میں ڈر گیا؟ نہیں، عاصم سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن اپنی بےعزتی نہیں بھول سکتا۔ تو تم ہو، مجھے کیوں فون کیا ہے؟ عمر نے سخت لہجے میں پوچھا۔
یہ بتانے کے لیے کہ آج کی رات تمہاری بیوی کی زندگی کی آخری رات ہے۔ وہ کمینی ہنسی ہنسا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عمر نے غصے سے پوچھا۔ سیدھی طرح بتاتا ہوں، تمہاری بیوی اس وقت جس فنکشن میں موجود ہے نا، وہاں میرا ایک آدمی بھی ہے، اور وہ اب سے کچھ دیر میں بعد تمہاری بیوی کو سب کے سامنے گولی مارے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ گڈ لک ڈیئر، عاصم نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ ہیلو ہیلو ڈیم اٹ! عمر نے غصے سے پاؤں پٹکے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کیا وہ اندر جا کر سب کو کہہ دے یہاں خطرہ ہے؟ نہیں، اس طرح تو سب خوفزدہ ہو جائیں گے، اور اگر عاصم کی بات جھوٹ نکلی تو وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی اسلان اور ثنا کا فنکشن بھی خراب ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ سچ ہوا تو وہ سامنے کے لیے کوئی خطرہ نہیں مول لے سکتا تھا۔ میرے اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ سوچتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہاں اس نے ہر ایک مہمان کو غور سے دیکھا۔ کوئی بھی مشکوک بندہ نہیں تھا۔ سارے ہی گلی کے لوگ اور ارسلان اور ثنا کی فیملی کے افراد تھے۔ ہو سکتا ہے اس کا بندہ یہاں نہیں ہو، اس نے صرف مجھے ڈرانے کے لیے یہ کہا ہو، لیکن اگر وہ سچ کہہ رہا ہوگا تو… وہ پھر سے لان میں آیا اور مین گیٹ پر بیٹھے گارڈ کے پاس گیا۔ سنو، اگر کوئی بھی انجان آدمی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے اندر نہ آنے دینا۔ عمر نے اسے سمجھایا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے صاحب؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں بس اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ باہر بہت سناٹا ہے۔ اچھا صاحب جی، وہ سمجھ گیا۔ عمر مطمئن ہو گیا۔ وہ واپس اندر آ کر ان سب کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو علی کے باتوں سے محفوظ ہو رہے تھے۔ ایک بات تو بتاؤ ثنا، تم اپنے نکاح پر قبول ہے کی جگہ کیا کہو گی؟ ہائے کیوں؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ ہو گیا، کر لی بکواس؟ ثنا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں ہوا۔ تم مجھے یہ بھی بتاؤ کہ ارسلان کے محاورے تم برداشت کیسے کرو گی؟ اس نے ایک نیا سوال پوچھا۔ جیسے تمہیں ہم سب برداشت کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی، ثنا کی جگہ ارسلان نے جواب دیا۔ ویسے تو نے بچپن سے آج تک کتنے محاورے بولے ہیں، اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر لے تو آرام سے ایک لغت ایجاد کر سکتا ہے۔ لغت ارسلان! علی کی بات پر سب کی ہنسی چھوٹی تھی۔ اچانک ہی گارڈ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کسی کی نظر اس پر نہ پڑی تھی سوائے عمر کے۔ یہ یہاں لگتا ہے کوئی خاص بات بتانے آیا ہوگا۔ عمر نے سوچا اور گارڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی اس نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ اس نے دیکھا گارڈ نے اپنی جیب سے چھوٹی سی پستل نکالی ہے اور اسے لوڈ کر کے سامیہ پر پوائنٹ کر لیا ہے۔ عمر پہلے تو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ سامی کی طرف بڑھا اور اسے زور سے دوسری جانب دھکا دیا۔ اسی وقت گارڈ نے ایک ساتھ 3 فائر کیے، لیکن چونکہ عمر نے سامیہ کو دھکا دے دیا تھا اس لیے گولی اسے نہیں لگی۔ جو چاہا تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ سامیہ دھکا لگنے سے پاس رکھی کھانے کی ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ اس نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ مڑ کر اسی جگہ دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی، لیکن وہاں جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ عمر کی گردن اور سینے سے خون کے فوارے بہہ رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر بیٹھا۔ عمر! سب سے پہلے حمزہ کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے عمر کی طرف بڑھا تھا۔ گارڈ نے وہاں سے بھاگنے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن علی کے دماغ نے کام کیا اور اس نے جلدی سے اسے پکڑ کر اسی پستول چھینی اور اسے قابو کر لیا۔ حالانکہ اس تصادم کے نتیجے میں علی کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ حمزہ بھاگتے ہوئے عمر کے پاس پہنچا۔ اتنی ہی دیر میں وہ زمین پر گر چکا تھا۔ اس کا جسم سے بہتا لہو فرش کو داغدار کر رہا تھا۔ عمر کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ حنان، ایمبولینس بلاؤ! حمزہ نے اس کے چہرے تھپتھپاتے ہوئے کہا کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اب جا کے سب کو ہوش آیا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی تھی۔ لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ حیدر اور علی نے گارڈ کو قابو کر لیا تھا اور اس کے یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ لگا دیے تھے۔ عمر اٹھو! آنکھیں کھلی رکھو عمر، پلیز! ثنا اس کے پاس بیٹھ کر اسے کہنے لگی۔ وہ آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جسم سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے جاگے رکھنا، اسے بیہوش نہیں ہونے دینا، ثنا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ عمر، آنکھیں کھولو عمر! ارسلان بھی اسے جگائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمت کرو عمر، ایمبولینس بس آ رہی ہے۔ حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ اس کی سانسیں اکڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ سامیہ سن سی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔
اسے جیسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ہانیہ، عمر نے ہلکے سے کہا اور پھر وہاں کھڑے ہر انسان نے اس کی آنکھیں بند ہوتی دیکھی۔ عمر نہیں، اٹھو عمر، حمزہ چیخا لیکن اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ عمر کیا ہوا ہے؟ اٹھو عمر۔ حنان بھی چیخ پڑا، وہ اس کا جگری یار تھا۔ سب ساکت تھے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ عمر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا، اور اس طرح آج رات دنیا کا یہ قیدی اپنی تمام تکلیفوں سے آزاد ہو جائے گا۔ زندگی اپنے دکھوں سے آزاد کر دے گی، وہ غم سہتے سہتے چلا جائے گا، وہ اپنی سارے راز اپنے ساتھ لے کر ہی مر جائے گا، اور بالآخر آج ایک دیوانہ خاموشی سے دنیا چھوڑ جائے گا۔ امید کرتی ہوں آج کا ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آگے جاننے کے لیے کہ کہانی میں کیا بنے گا، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارے پیارے سے کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔